الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی یہ پیپر ہے ہمارے پاس اس ٹائم المادۃ الثالثہ تاریخ الادب العربی کا، اور اس کے اندر بڑے اہم سوالات ہیں، بڑے اہم، خاص طور پہ یہ نقد کی تعریف ہے نا، یہ آپ کی آ جائے گی، اس کو آپ نے اچھے سے رٹا لگا لینا ہے۔ ما معنی لفظ نقد، نقد کا کیا معنی ہے؟ نقد کا معنی ہے جی اما تعریف النقد عند المحدثین، یہاں محدثین سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو حدیث والے ہیں، بلکہ محدثین سے مراد جدید لوگ، الحدث بمعنی جدت پسند۔ فہوا، وہ کہتے ہیں کہ التقدیر الصحیح لأی اثر فنی، کہ کسی بھی چیز کی جو صحیح قیمت ہے، جو اس کی صحیح ویلیو ہے، التقدیر بمعنی ویلیو، اس کو متعین کرنا، لأی اثر فنی، کسی بھی فنی اثر کی، کسی بھی فنی اسلوب کی، کسی بھی فنی عبارت کی، وبیان قیمتی فی ذاتی، ٹھیک ہے، اور اس کی ذات میں اس کی جو قیمت ہے اس کے بارے میں بتانا، ودرجتی، اور اس کے درجے کو واضح کرنا، بالنسبت الی سواہ، ٹھیک ہے، یعنی اس کا دوسری چیزوں کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہوئے، بالنسبہ کہتے ہیں نسبت کرنا، الی سواہ، اس کے علاوہ جو اس جیسی چیزیں ہیں، مطلب کسی بک کا کمپیریزن کرنا کسی دوسری بک کے ساتھ، اس کی نسبت سے بتانا کہ اس میں کیا ہے اور اس میں کیا ہے۔ وَهُوَ مَا يُوَافِقُ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ فِي الْاِسْتِعْمَالِ اللُّغَوِيِّ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نقد کا لفظ ہے یہ لغوی اعتبارات سے معنی اول کے موافق ہے، یعنی جو معنی ہم نے پیچھے بیان کیا ہے لغوی اعتبار سے نقد اسی کا نام ہے۔ اس نے تھوڑا مختصر لکھا ہے، اس کے ساتھ آپ اضافہ کر لیں اپنے رجسٹرز میں کہ النقد اما النقد لہو اقسامین، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، نقد لہو اقسامین۔ القسم الاول یقال لہو النقد الایجابی، نقد ایجابی، پہلی قسم جو ہے اس کو کہا جاتا ہے نقد ایجابی۔ والقسم الثانی یقال لہو النقد السلبی، دوسری قسم کو کہا جاتا ہے نقد سلبی، ٹھیک ہے جی، ایک ہوتی ہے نقد ایجابی اور ایک ہوتی ہے نقد سلبی۔ نقد ایجابی کہتے ہیں پازیٹیو خوبیاں بیان کرنا، ٹھیک ہے، پازیٹیو ریویو کرنا کسی بھی بک کا، کسی بھی شخصیت کا۔ جب ہم پازیٹیو ریویو کرتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں کہ اس میں یہ خوبی ہے، اس میں یہ خوبی ہے، اس میں یہ فضیلت ہے، تو اس کو کہتے ہیں نقد الایجابی۔ یعنی النقد الایجابی هو النقد التي تتعلق بالمیزات والصفات والخصائص، ٹھیک ہے جی، تو اس کو ہم نقد ایجابی کہتے ہیں۔ اما النقد السلبی، اور جو نقد سلبی ہوتی ہے وہ ہے نیگیٹو ریویو، ٹھیک ہے، نیگیٹو ریویو کرنا، یعنی کسی بھی بک کی خامیاں بتانا، اور مطلب کہ صحیح نیت کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کر نکالنا، یعنی صحیح اعتبار سے آپ نے کوئی بک پڑھی تو اب جب آپ اس پر نقد کریں گے تو آپ نقد ایجابی بھی کریں گے اور نقد سلبی بھی کریں گے، آپ بتائیں گے کہ اس بک میں یہ چیزیں پازیٹیو ہیں، یہ بہت کمال کی ہیں، اور یہاں اس سے تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے، تو نقد سلبی کہتے ہیں۔ اما نقد السلبی فہو النقد التی تتعلق بالنقائص اللفظیہ، ٹھیک ہے، والعیوبات المعنویہ، اور جو معنوی عیوبات ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کو واضح کرنا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ اس کے اندر جو گیپ رہ گیا ہے، جو علمی اور ادبی گیپ رہ گیا ہے اس کے اندر جو ہے اس کو واضح کرنا، تو یہ سارا نقد سلبی کہلاتا ہے۔ تو جب آپ نے اس سوال کا جواب لکھنا ہے تو آپ نے نقد کی تعریف کرنی ہے کہ نقد ہوا التقدیر الصحیح لأی اثر فنی وبیان قیمتہ فی ذاتہ ودرجتہ وبالنسبۃ الی سواہ۔ اما نقد له اقسامین، القسم الاول هو النقد الایجابی، النقد الایجابی تتعلق بالمیزات والخصائص والفضائل، ٹھیک ہے جی، اور اما نقد السلبی، النقد السلبی هو النقد التي تتعلق بالنقائص والعیوبات والتعربات، ٹھیک ہے جی، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ نقد سلبی میں آ جائیں گی۔ اس کے بعد ہے جی متا کم اسمن ترد لامرئ القیس فی کتب الادب، ادب کی کتابوں میں امرؤ القیس کے کون سے نام لیے جاتے ہیں؟ ایک تو ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا حندج بن حجر الکندی، یہ اس کا اصل نام ہے،
کندہ یہ اس کے علاقے کی طرف نسبت ہے، ٹھیک ہے، چونکہ یہ بنو کندہ سے تھا، اور اس کا جو لقب ہے، ٹائٹل ہے، وہ ملک الذلیل ہے، گمراہوں کا باپ، گمراہوں کا بادشاہ، کیونکہ آپ اس کا اگر مولکہ جب پڑھیں گے، ابھی ہم نے انشاءاللہ شذرات من الشعر العربی میں آپ کو خود پڑھاؤں گا، تو جب آپ اس میں دیکھیں گے تو اس کا جو مولکہ ہے وہ سارے کا سارا انتہائی گندگی پر محیط ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ جو ہے وہ دارت جلجل کی بات کرتا ہے۔ دارہ جلجل ایک جگہ ہے جہاں پہ پانی اکٹھا ہے، خواتین کا حمام ہے، خواتین وہاں غسل کرتی ہیں، وہ وہاں چلا جاتا ہے، وہاں سے ان کے کپڑے اٹھاتا ہے، اور پھر وہ جو ہے وہ ایک درخت کے اوپر چڑھ جاتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ ایک ایک آئے اور آ کے مجھ سے اپنے کپڑے لے۔ تو اس کا جو ملکہ ہے وہ جو ہے نا یہ انتہائی گندگی پہ محیط ہے، لیکن لٹریچر میں بہت کمال درجے کا ہے وہ، اور اسی لیے حضور علیہ السلام نے اس کو ملک ذلیل کہا ہے کہ یہ گمراہوں کا باپ ہے اور جہنم میں ہے۔ تو لقبہ ملک الذلیل، اس کا لقب جو تھا وہ ملک الذلیل تھا۔ وہ ذوالقرو، ذوالقرو کا معنی زخموں والا۔ ذوالقرو اس کو کیوں کہتے ہیں؟ ذوالقرو اس لیے کہتے ہیں کہ جب اس کے باپ کو قتل کر دیا گیا تھا تو یہ بدلہ لینے کے لیے نکلا تھا اپنے باپ کا، تو رستے میں جو ہے وہ ایک بادشاہ کے پاس گیا تھا کہ مجھے آپ کمک دیں تاکہ میں بنو اسد سے بدلہ لے سکوں۔ اس کا باپ بنو اسد کا سردار تھا، اور بنو اسد والوں نے اس کے باپ کو قتل کر دیا کیونکہ وہ بڑا ظالم تھا۔ اب یہ اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے جو ہے وہ حیرہ کے بادشاہوں کے پاس گیا، یہ جو نعمان بن منظر، جن کی میں پہلے بھی 2-4 بار آپ کو تفصیل بتا چکا ہوں، جو کہ کسریٰ کی طرف سے بطور اسپورٹ کے ہوتے تھے جزیرہ عرب کے باہر، جو ایک سلطنت تھی، تو وہ نعمان بن منظر، یہ جو حیرہ بادشاہ، ان کے پاس گیا۔ ان کو پرانی دشمنی تھی، اس نے ان کی ضم کی ہوئی تھی اور ان کو برا بھلا کہتا تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کو ایک جبہ دیا۔ اس نے وہ جبہ پہنا، وہ زہر آلود جبہ تھا۔ جب اس نے وہ پہنا تو وہ اس کا سارا جسم جو ہے وہ زخموں سے چھلنی ہو گیا، تو اس وجہ سے اس کو ذوالقرو کہتے ہیں، زخموں والا۔ اور اس کی کنیت جو ہے وہ ابو الحارث ہے اور ابو وہب ہے، ابو الحارث اور ابو الوہب، اور اس کا جو معروف نام ہے وہ امراء القیس ہے، ٹھیک ہے، امراء القیس، یہ اس نے اپنے لیے ٹائٹل، ایک شاعرانہ ٹائٹل اختیار کیا ہوا ہے، اور یعنی قیس کا بندہ، قیس کا بندہ، تو یہ جو ہے نا جی اس وجہ سے یہ سارے اس کے نام ہیں۔ متا بین ولید طرف بن عبد، طرف بن عبد جو ہے وہ کہاں پیدا ہوا تھا؟ طرف بن عبد کا قبیلہ ہے بنو بکر، اور یہ عصر جاہلی میں تھا۔ یہ بنو بکر وہی قبیلہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو 2 قبیلے تھے جو حلیف بنے تھے، اس میں یہ بنو بکر وہ قبیلہ تھا جو کافروں کا حلیف بنا تھا۔ لماذا کان بنو تغلب یعظمون معلقۃ عمرو بن کلثوم، یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بنو تغلب کا ایک نوجوان عمرو بن کلثوم جس کا نام تھا، اس نے چھوٹی سی عمر میں جو ہے وہ اپنے قبیلے کی شان بڑھا دی تھی۔ کیسے بڑھا دی تھی؟ کہ کانا بنو تغلب یعظمون معلقۃ عمرو بن کلثوم، عمرو بن کلثوم کے مولکے کو بڑی تعظیم کی نظر سے دیکھتے تھے۔ لأنہ انشد معلقتہ فی سوق عکاظ بمکہ، مکہ میں جو میلہ لگتا تھا، جو اگر اللہ آپ کو توفیق دے آپ جائیں بیت اللہ، تو بیت اللہ سے جو سائیڈ ہے نا، یہ جو مسجد جن والی، اور جس سائیڈ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ آتا ہے سوق اللیل ہے جہاں حضور علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اس سائیڈ پہ آپ نکل جائیں، مسجد جن کراس کریں تو آگے آ جاتا ہے یہ اپنا، اس کو کیا کہتے ہیں، جو قبرستان ہے اس کا، مکہ مکرمہ کا جو قبرستان ہے، یہ جنت معلیٰ، تو جنت معلیٰ سے آپ آگے نکلیں تو آگے پہاڑیاں ہیں، یہاں پر لگتا تھا سوق عکاظ کا میلہ تھا، بڑا فیمس میلہ۔ یہ وہی میلہ ہے جس میلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں آپ علیہ السلام کو پتھر لگے، مکے میں بند ہو گئی آپ کی دعوت، تو آپ پھر خاموش ہو گئے، اور 11 ہجری میں جب مدینے سے جب یثرب سے لوگ آئے تو آپ علیہ السلام اسی میلے میں چلے گئے، اور میلے میں سے لوگوں کو جا کے اکٹھا لیا، دعوت دی، اور جس کو بیت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں، ایک گھاٹی کی طرف لے گئے اور وہاں انہیں دعوت دی، وہ اسلام قبول کر گئے، جو 15-20 آدمی تھے، پھر حضرت مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ بھیج دیا، پھر اگلے سال پھر اور آئے اسی میلے میں، پھر حضور علیہ السلام اس میلے میں گئے، تو یہ وہ میلہ ہے سوق عکاظ، یہیں کس بن سادہ آتا تھا، یہیں پہ بڑے بڑے شاعر آ کے کلام سناتے تھے، تو یہ بمکہ فی موسم، یا ان میلے کے دنوں میں۔ وکان بنو تغلب یعظمونہا ویردونہا لسہولت حفظہا، اور بنو تغلب جو ہے نا وہ اس کی تعظیم کرتے تھے، اور انہوں نے وہ مولکہ یاد کیا ہوا تھا، اس کو وہ دہراتے تھے، اور یہ ان کے لیے بطور فخر اور حماسہ کے تھا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس نے اپنے قبیلے کی سرداری بیان کی تھی نا۔ اصل میں اس زمانے میں ہوتا ہی یہی تھا کہ جو بندہ شاعر ہوتا تھا نا، اگر کسی قبیلے میں
شاعر پیدا ہو جاتا تھا تو وہ لوگ جشن مناتے تھے کہ ہمارے قبیلے میں شاعر آ گیا، اب ہمارا بڑا قبیلہ ہے، کیونکہ اب دیکھیں نا اس نے مولکے میں کہا نا کہ اللہ لا یجہلن احد علینا فوق نجہل الجاہل جاہلینا، کہ ہم پر کوئی اپنی جہالت نہ دکھائے، ہم تو سب سے بڑے جاہل ہیں، اور یہ تو اب یہ باتیں جو ہے نا بس وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے بڑی عزت کی بات ہے۔ اچھا جی، کعب بن زہیر کی عمر کتنی پائی ہے؟ کعب بن زہیر نے 120 سال عمر پائی ہے۔ اور لماذا کان حسان لا یشارک فی الغزوات، حسان جو ہیں وہ غزوات میں جو ہے وہ شرکت نہیں کرتے تھے، اور کان حسان لا یشارک فی الغزوات کما وردت فی روایات کثیرہ، جیسے کہ مختلف روایات میں بھی آیا ہے، اور یہ جو چیز ہے نا یہ دلالت کرتی ہے کہ ان حسان کانا جبانا، یہ بات یہ بتاتی ہے کہ حضرت حسان بن ثابت جو تھے وہ جبنا میں سے تھے، جبنا کہتے ہیں بزدلوں کو، وَلِذَلِكَ لَمْ يَشْتَرِكْ لِطُوَلِ حَيَاتِهِ فِي الْمَعَارِكِ، اور اسی وجہ سے وہ معارک میں شریک بھی نہیں ہوئے، جی۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جاتا ہے فرزدق کا پورا نام، یہ ہم نے پہلے بھی کر لیا ہے، اب یہ دیکھیں نا پیپر بار بار ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں۔ اس کا پورا نام تھا حمام بن غالب بن ساسا، یہ جو ساسا ہے نا اس کا دادا تھا، یہ ساسا کی بھی سن لیں، اس کا سوال آگے پھر آ جائے گا۔ ساسا یہ وہ بندہ ہے جو خیبر کے قریب ایک جگہ تھی جس کا نام تھا تیما، یہ میں جو ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے نوٹس بتاتا ہوتا ہوں نا یہ میرے مطالعے کا خلاصہ ہے، آپ اس کو لکھ لیا کریں فوراً، یہ آپ کے لیے بڑے پتے کی باتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ جو ساسا تھا اس کا نام، یہ خیبر کے حضور علیہ السلام نے جب خیبر فتح کیا تو واپسی پہ تیما گئے، تیما ایک بستی تھی، اور وہاں پہ ساسا کا علاقے میں گئے، ساسا جہاں رہتا تھا، اور آپ علیہ السلام نے اسے بڑی دعائیں دی ہیں۔ یہ ساسا وہ بندہ تھا کہ جس کے پاس جو ہے نا زمانہ جاہلیت میں 125 بچیاں وہ تھیں جن کے والدین انہیں زندہ دفن کرنا چاہ رہے تھے، اور یہ کوئی بھی بچی جب زندہ دفن ہونے لگتی تھی تو یہ جا کے وہ بچی لے لیتا تھا ان سے، اور یہ اس نے ایک باقاعدہ قلعہ بنایا تھا، اور یہ اس بچی کو اپنے پاس اپنی بیٹی بنا کے رکھتا تھا، اسے بڑا کرتا تھا، پھر اس کی شادی کرتا تھا، اور سم ٹائم تو بڑے قبیلے کی جب بچیوں کو دفن کرتے تھے نا مکے والے تو یہ جاتا تھا ان کے پاس اور 25 اونٹ دیتا تھا اس کے بدلے، پھر وہ بچی خریدتا تھا، اور یہ بچی کو دفن نہیں ہونے دیتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام رو پڑتے تھے جب اس کا ذکر، آپ کہتے تھے کہ اللہ اسے سلامت رکھے کہ یہ بندہ بڑا اچھا تھا کہ اس نے زمانہ جاہلیت میں کتنی 125 کے 30 بچیوں کے بارے میں آتا ہے جو اس کے پاس تھیں۔ اس کے بعد ہے متا ولما متنبی النبوہ، یہ سوال ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ متنبی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ٹھیک ہے نا جی، اور میں یہ تفصیل عرض کر چکا ہوں کہ کانا یرید لنفسہ مکانۃ بارزۃ وعالیۃ فی المجتمع، وہ سمجھتا تھا میرا معاشرے میں بڑا مقام ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ مکانۃ بارزہ، بارزہ کہتے ہیں اونچا مقام، اعلیٰ مقام، وعالیہ، ٹھیک ہے جی، اور وکان یطعم، اور وہ اسے طمع تھی الی شیء من نفوذ لنیل، تاکہ مجھے کوئی مرتبہ ملے، ولایت ملے، اور میں اچھی زندگی گزاروں۔ فاثار فی نواحی حمص فتنۃ بین الاعراب، ٹھیک ہے جی، چنانچہ وہ حمص جو ہے نا، حمص شام کا ایک شہر ہے حمص، وہاں پہ گیا، اور وہاں پہ دیہاتی لوگ تھے، جاہل قسم کے لوگ تھے، ان کے درمیان اس نے فتنہ برپا کیا، اور اس نے وہاں پہ دعویٰ کر دیا نبوت کا، ٹھیک ہے جی، اور اس طرح اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ فَأَخَذَ لُولُو وَإِلَى حِمْص من قبل الاخشیدیین وَاهْتَمَّهُ بالنبوہ، اور یہ واقعہ ہے کب کا؟ یہ واقعہ ہے 340 ہجری سے لے کے 351 ہجری تک، یعنی چوتھی صدی ہجری میں یہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اچھا جی، دیوان حماسہ کے ابواب میں آپ کو پہلے کروا چکا ہوں، اس کو میں نہیں کر رہا۔ اچھا جی، معلقات کو معلقات کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی میں آپ کو کروا چکا ہوں کہ معلقات کو معلقات اس لیے کہا جاتا ہے علو منزلت ورتفع مقدر، اور پھر شعر الجاہلی ففی الضروبہ فی مناظر لما امتازت بھی من طول القافیہ، ایک تو اس وجہ سے ان کا قافیہ طویل ہے، اغراض اس کی متنوع ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، بعض انہوں نے بڑے بلنڈر مارے ہوں، اب اس نے سوال پوچھا ہے کہ معلقات کو معلقات کیوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی شہرت معلقات کے نام سے کیوں ہے، اور وہ جواب دے رہا ہے معلقات کی خصائص پر، ٹھیک ہے، وکثرت ضروب المعانی والتشبیہات، اس میں معنی کی بہت زیادہ چیزیں ہیں، تشبیہات ہیں بڑی بلیغ، تو یہ تو اس کی یہ تو ہو گئیں اس کی خصائص، لیکن معلقات کو معلقات کیوں کہتے ہیں اس کے وہی 2 جواب ہیں جو میں نے آپ کو پہلے دے دیے ہیں، وہ آپ نے اپنے مائنڈ کے اندر رکھنے ہیں وہ والے جواب۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جاتا ہے، اچھا جی، عمر بن ربیعہ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ عمر بن ابی ربیعہ جو ہے نا یہ وہ بندہ ہے کہ جس رات حضرت عمر کا انتقال ہوا تھا، اس رات یہ پیدا ہوا تھا، جس رات حضرت عمر کی شہادت ہوئی تھی اس رات یہ بندہ پیدا ہوا تھا، اور یہ قریشی تھا اور عالی نسب تھا، ٹھیک ہے، اور اس کا باپ جو ہے وہ مختلف عہدوں پہ رہا صحابہ کے زمانوں میں، تو اس لیے یہ بڑے لاہ و لاب میں پلا بڑا، اور بڑا مطلب وہ تھا،
اور عیاش پرست قسم کا نوجوان تھا، پھر اس کی زبان میں بڑی گندگی آ گئی اور یہ عورتوں کی غزل کہتا تھا۔ سب سے پہلے جو غزل کی نا دو قسمیں ہوتی ہیں، یہ لکھ لیں، الغزل لہو اقسامین، غزل دو قسموں پر ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جی الغزل السری، الغزل السری، اور دوسری ہوتی ہے الغزل العفیف، ٹھیک ہے۔ الغزل السری، سری غزل وہ غزل ہوتی ہے کہ جس کے اندر عورت کی جو محاسن ہے نا، یعنی کہ محاسن ظاہریہ، جسمانی محاسن، تو اس کو بنیاد بنا کر غزل کی جائے، اس کو کہتے ہیں یعنی تغزل، التغزل باجزاء الجسمانیہ للنساء، عورتوں کے اعضاء جسمانیہ کے ساتھ تغزل کرنا، اس کو غزل سری کہتے ہیں، گندی غزل۔ دوسری ہوتی ہے غزل عفیف، پاک غزل، ٹھیک ہے نا جی۔ غزل عفیف وہ غزل ہے کہ جو التغزل بالصفات الحمیدہ للنساء، جو عورتوں کی صفات حمیدہ ہوتی ہیں، مثلا کوئی عورت بڑی سخی ہے، کوئی عورت بڑی باوفا ہے، کوئی عورت جو ہے وہ بڑی باحیا ہے، کوئی عورت جو ہے وہ بڑی عفت اور عصمت والی عورت، اب اور کوئی عورت بڑی شجاع عورت ہے، بہادر عورت، اب اگر ان کی ان خوبیوں سے غزل کی جائے، غزل کہتے ہیں اصل میں تو غزل کا تعلق ہے ہی عورتوں کے ساتھ نا، تغزل عورتوں کے ساتھ ہے، ہمارے بر صغیر میں غزل پھر بعد میں صوفیائی ٹرم میں چلی گئی اور غزل جو ہے اس پر صوفیوں کا قبضہ ہو گیا۔ بیسیکلی جو عربوں نے غزل ایجاد کی ہے وہ عورت کے اس میں کی ہے۔ اب وہ تغزل پھر دو طرح کی ہے۔ عمر بن ابی ربیعہ جو ہے، یہ حضرت عمر کی جس رات، بلکہ اس کے بارے میں کہا کسی نے کہ اے جب حضرت عمر کی شہادت ہوئی اور یہ پیدا ہوا، اور بعد میں جب یہ اس کی حرکتیں سامنے آئیں، مکے کی پاک باز عورتیں بھی اس سے محفوظ نہیں ہوتی تھیں، یہاں تک کہ حضرت معاویہ نے اس کو کوڑے لگوائے تھے اور یہ باز نہیں آتا تھا، یہ بڑا خبیث تھا۔ تو اس وقت جو ہے نا وہ بعض حضرات جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ایو حق رفع و ایو باطل وضع، کہ کیا یعنی وہ کیا رات تھی کہ جس رات کتنا بڑا حق جو ہے وہ اٹھا لیا گیا اور کتنا بڑا باطل جو ہے وہ پیدا کر دیا گیا، کہ یہ جو ہے اس سے تو بنو ہاشم کی اور قریش کی عورتیں تک بھی محفوظ نہیں ہیں، حتیٰ کہ اس نے عبد الملک بن مروان کی بیٹی فاطمہ، حالانکہ عبد الملک بن مروان بادشاہ تھا، اور اس کی بیٹی فاطمہ، ٹھیک ہے، جب وہ اپنی جوانی میں تھی، جب حضرت عمر بن عبدالعزیز سے اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس نے اس کا بھی تغزل کیا، اور یہ باز نہیں آتا تھا کہ اس کو کوڑے لگے، اس کو سزائیں دی گئیں۔ تو عمر بن ابی ربیعہ جو ہے شاعراً اجاد تصویر المرأة، یہ وہ شاعر ہے جس نے عورت کی تصویر جو ہے نا اس کو اجاگر کیا، اس کو واضح کیا ہے، اور اس نے غزل سری کہی ہے، یاد رکھیے گا، غزل عفیف نہیں کہی، یہ غزل سری کب بانی ہے۔ اس کے بعد ہے نزل القرآن فی نحوی، قرآن مجید کا جو نزول ہے فی نحوی 23، ٹھیک ہے جی، قرآن مجید جو نازل ہوا ہے وہ نازل ہوا ہے جی 23 سال میں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ نا یہاں سے نا ایک چیز اور آپ لکھ لیں ایک درمیان میں ہیڈنگ دے کے، پتہ نہیں مولما نے آپ کو کروائے یا نہ کروا دے، امید تو ہے کہ وہ کروائیں گی آپ کو۔ گنتی کے حوالے سے جو عربوں کے ہاں جو رولز ہیں نا وہ لکھ لیں۔ جو 1 اور 2 ہوتا ہے نا اس میں عدد اور معدود ایک جیسے آتے ہیں۔ عدد اور معدود کا مطلب یعنی عدد تو ہو گیا نا گنتی کا عدد، اور معدود ہو گیا جس چیز کے بارے میں بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں عندی قلمان، میرے پاس 2 قلم ہیں، اور اب اگر میں اس کے ساتھ 2 بھی لگاؤں تو میں کہوں گا عندی اثنان قلمان، میرے پاس 2 قلم ہیں، اثنان لگاؤں گا۔ اور اسی طرح میرے پاس 2 کاپیاں ہیں، عندی کراستان، میرے پاس 2 کاپیاں ہیں۔ اب اگر میں نے اس کے ساتھ عدد بھی لگانا ہے نا تو میں کہوں گا عندی اثنتان کراستان، یعنی وہاں اثنان لگایا کیونکہ قلم مذکر تھا، یہاں پہ اثنتان لگایا کیونکہ کراسہ مؤنث ہے۔ آپ کو مولما نے یہ پڑھا دیا ہوگا یقیناً کہ مؤنث جو ہوتا ہے نا، مؤنث کی بنیادی طور پہ 3 علامتیں ہوتی ہیں جس سے ہم پتہ کرتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے۔ سب سے پہلے اس کے آخر میں تائے مدورہ لگی ہوتی ہے، گول تا لگی ہوتی ہے، جیسے فاطمہ، نائلہ، عالمہ، قارئہ، یعنی اس کے آخر میں گول تا ہوتی ہے۔ گول تا جس بھی نام کے آخر میں ہے نا وہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، الا یہ کہ وہ نام مذکر کا رکھ دیا جائے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ رول لاگو ہوگا، جیسے طلحتن، حمزتن، یہ مذکر کا نام رکھ دیجیے۔ اگر نام نہیں رکھا تو بیسیکلی گول تا جو ہے وہ مؤنث کے لیے ہوتی ہے۔ دوسرا ہے کہ اس کے آخر میں الف مقصورہ لگاؤ۔ الف مقصورہ کہتے ہیں کٹا ہوا الف، چھوٹا الف، یعنی وہ الف کے جو لکھی یا جاتی ہے اس کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، ہم اس کو الف پڑھتے ہیں، جیسے اقصا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ خواتین کے جو اس طرح کے نام ہوتے ہیں جن کے آخر میں یا چھوٹی لگی ہوتی ہے اور اوپر اس کے کھڑی زبر ہوتی ہے، تو اس کو ہم اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کہ جو ہے وہ اقصا۔ اچھا اسی طرح تیسری ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں الف ممدودہ لگاؤ۔ الف ممدودہ کہتے ہیں مد والا الف، جس کو آخر میں ہم جا کے کھینچتے ہیں، اور اس کے بعد حمزہ بھی ہوتا ہے، جیسے خنساء، زہراء، ٹھیک ہے نا جی، حبلاء، اس طرح کے جو نام ہوتے ہیں
ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو ہم کہتے ہیں الف ممدودہ اس کے۔ تو یہ تین علامتیں ہیں، جس بھی کلمے میں یہ تین علامتوں میں سے کوئی علامت ہوگی وہ مؤنث ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ایک اور دو جو ہے نا، عدد اور معدود، یعنی گنتی بھی اور وہ جس چیز کے بارے میں گنتی بتانی ہے، تو دونوں سیم ہوئیں گے، 1 بھی سیم ہوئے گا اور 2 بھی سیم ہوگا۔ مثلا عندی قلم، میرے پاس ایک قلم ہے، عندی جوال، میرے پاس ایک موبائل ہے۔ اب اگر میں اس کو ایک بھی ساتھ لگاؤں، ویسے تو اس میں ایک کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب میں نے جوال کہا اس کا مطلب میرے پاس ایک ہی موبائل ہے، قلم کا اس کا مطلب میرے پاس ایک ہی قلم ہے، جب میں نے قلمان کہا تو اس کا مطلب میرے پاس 2 ہی قلم ہے۔ لیکن اگر میں گنتی بھی لگاؤں تاکید کے لیے، واضح کرنے کے لیے کہ صرف 2 ہی ہیں، تو میں کہوں گا عندی قلم واحد، ٹھیک ہے جی، یا اسی طرح عندی واحد قلم، ٹھیک ہے۔ اور اب جب میں 2 کا کہوں گا تو میں کہوں گا عندی اثنان قلمان، ٹھیک ہے، میرے پاس 2 قلم ہے۔ ایک اور 2 تو دونوں سیم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے جی 3 سے لے کے 10 تک۔ بس میں صرف 3 رول بتاؤں گا جو مین آپ کو بار بار پیش آئیں گے اور جہاں جو اکثر آ جاتے ہیں، تو میں نے اصل میں یہاں سے یہ پکڑا ہے، اس وجہ سے میں نے کہا کہ میں بتا دوں بچوں کو نا، یہ بتا دوں۔ اچھا جی، اب 3 سے لے کے 10 تک، 3 سے لے کے 10 تک، اب جب 3 سے لے کے 10 تک ہیں، عدد اور معدود مذکر اور مؤنث میں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوئیں گے۔ میں نے کہا عدد اور معدود مذکر اور مؤنث میں ایک دوسرے کے کیا ہوئیں گے؟ اپوزٹ ہوئیں گے۔ جیسے دیکھیں، اب میں نے کہنا ہے میرے پاس 3 قلم ہے، میرے پاس 3 قلم ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ جو معدود ہوئے گا وہ جمع ہوئے گا، معدود ہوئے گا وہ کیا ہوئے گا؟ جمع ہوئے گا، لہٰذا قلم کی جگہ آ جائے گا اقلام، ٹھیک ہے۔ کراسہ کی جگہ آ جائے گا کراسات، ٹھیک ہے۔ تو عندی، اور اب قلم مذکر ہے تو عدد کیا لائیں گے؟ مؤنث لائیں گے، تو اب کہیں گے عندی ثلاثۃ اقلام، عندی ثلاثۃ اقلام، میرے پاس 3 قلم ہے۔ تو اب میں نے ثلاثہ جو ہے وہ مؤنث لگا دیا کیونکہ قلم مذکر ہے۔ 3 میں بھی سیم، 4 5 6 7 8 9 10 تک یہ رول اپلائی ہوگا۔ یہ 2 رول آپ یاد کر لیں۔ اچھا، اس طرح اگر مذکر ہوگا، اچھا مؤنث ہوگا، جیسے کراسہ ہے تو میں کہوں گا عندی ثلاث کراسات، میرے پاس 3 کاپیاں ہیں، عندی ثلاث کراسات، میرے بٹوے میں 9 روپے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب میں اس کو کیا کہوں گا؟ فی جیبی یا فی حقیبتی، میرے بیگ میں، میرے بٹوے میں، تو میرے بیگ میں 9 روپے ہیں۔ اب روبیہ کیا ہے؟ اس کے آخر میں گولتا لگی، یہ مؤنث ہے، تو میں کیا کہوں گا؟ عندی یعنی فی حقیبتی 9 روبیۃ، میرے بیگ میں، میرے بٹوے میں 9 روپے ہیں۔ تو یہ 2 رول آپ کو میں نے ابھی بتائے ہیں، ان کو آپ نے حسبر کرنا ہے۔ 2 میں آپ کو پھر ایک ایک رول کر کے گنتی میں آپ کے لیے آسان کر دوں گا، کوئی یہ مشکل نہیں ہے، صرف تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہوتی ہے۔ 1 اور 2 عدد اور معدود میں سیم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 سے لے کے 10 تک عدد اور معدود مذکر اور مؤنث ہونے میں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں، مخالف ہوتے ہیں۔ اور جو معدود ہوتا ہے، جس کو بتانا ہوتا ہے، وہ جمع ہوتا ہے اور مجرور ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے اور اس کے نیچے 2 زیریں ہوتی ہیں، وہ مجرور ہوتا ہے۔ بس یہ تو آپ نے 3 رول صرف یاد رکھنے ہیں، یہ آپ کی 1 سے لے کے 10 تک کی گنتی کے لیے ہو گیا ہے۔ نیکسٹ میں آپ کو 11 12 کا اور پھر 19 20 تک کا جو ہے نا وہ بتا دوں گا۔ جی آگے چلیں جی، ٹائم چونکہ نہیں ہے ہمارا، یہ پیپر نہیں ہے۔ اچھا، کان علی زہیر، اب بات آ رہی ہے زہیر کی۔ زہیر جو تھا، اس کی جو ہے نا وہ اختان، اس کی 2 بہنیں بھی تھیں، وہ بھی دونوں شاعرہ تھیں۔ اول من شبہ النساء بالظباء والمہادل الخیل، ٹھیک ہے جی۔ اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے عورتوں کو تشبیہ دی، کس کے ساتھ؟ ہرنیوں کے ساتھ، ہرنیوں کے ساتھ عورتوں کو جس نے تشبیہ دی، اور مؤنث گھوڑیوں کے ساتھ عورتوں کو تشبیہ دی، اور نیل گائے کے ساتھ عورتوں کو تشبیہ دی، وہ کون تھا؟ وہ امراء القیس تھا۔ اور امراء القیس کی تشبیہ بڑی بلیغ ہے، بڑی بلیغ ہے۔ اس بندے کی ایسی ایسی تشبیہ ہے، یہ عورت کو ایسی ایسی تشبیہ دیتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ کانا قصیدہ تو بانت سعاد، یہ وہ قصیدہ ہے جو حضرت کعب بن زہیر کا ہے۔ میں نے آپ کو اس قصیدے کے بارے میں پہلے بتایا ہے، اس قصیدے کو قصیدہ لامیہ کہتے ہیں کیونکہ اس کا آخری حرف لام ہے، پورے قصیدے میں آخری حرف لام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ وہی قصیدہ ہے جب حضرت کعب بن زہیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذم کی تھی، ٹھیک ہے، تو حضور علیہ السلام نے ان کے قتل کا حکم دیا تھا۔ پھر یہ حضور کی مجلس میں آئے حضرت ابو بکر صدیق کے ذریعے سے، یہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں ساری بات، اور پھر انہوں نے یہ قصیدہ کہا۔ بانت سعاد، سعاد جو ہے نا وہ ان کی محبوبہ کا نام ہے، تو کہتے ہیں بانت سعاد فقلبی الیوم مطبول، کہ سعاد جو ہے نا وہ میں نے اس کو اپنے سے دور کر دیا۔ بانت تو یہ طلاق بائن سے ہے، ویسے ہمارے ہاں طلاق بائن ہوتی ہے جب کسی عورت کو طلاق دے دی جاتی ہے، تو ایک طلاق رجی ہوتی ہے نا، ایک بائن ہوتی ہے۔ جب آپ صریح الفاظ سے لفظ طلاق سے طلاق دیتے ہیں تو طلاق رجی ہوتی ہے، اور جب آپ لفظ طلاق سے طلاق نہیں دیتے بلکہ کنایہ لفظوں میں طلاق دیتے ہیں کہ تو میرے گھر سے دفع ہو جا، آج کے بعد
تیرا میرا تعلق ختم ہے اور نیت طلاق کی کرتے ہیں تو اس میں پھر طلاق بائن ہوتی ہے۔ تو یہ بانت سعاد اسی سے نکلا ہے، بانت سعاد، سعاد بھی مجھ سے جدا ہو گئی، فقلب الیوم مطبول، اور میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ کیونکہ یہ عربوں کا دستور تھا کہ وہ جب بھی شاعری کرتے تھے، غزل کہتے تھے یا قصیدہ کہتے تھے، تو وہ اس کی جو ابتدا کرتے تھے نا، جو اس کی ابتدا کرتے تھے تو وہ عورت سے کرتے تھے، اور وہ محبت سے کرتے تھے، وہ اپنی محبت سے کرتے تھے۔ ہر شاعر نے اسی طرح کیا ہے، ٹھیک ہے، پھر بعد میں اپنے مدعا پہ آتے تھے۔ تو یہ کعب بن زہیر کا قصیدہ اسی نے بھی اسی طرح کیا ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ سعد عمر بن کلثوم قومہ، عمر بن کلثوم اپنی قوم کا سردار بن گیا تھا، ابھی ہم نے پڑھا، فی الخامسۃ عشر من فی عمرہ، اپنی عمر کے 15ویں سال میں ہی۔ اچھا جی، اکثر مدائح المتنبی، جو زیادہ تر متنبی نے مدح کہی ہے نا، وہ کس کی کہی ہے؟ وہ سیف الدولہ کی کہی ہے، ٹھیک ہے، شام کے جو بادشاہ ہوئے ہیں نا، یہ صفدی بادشاہ، ان میں سے سیف الدولہ بہت مشہور بادشاہ ہوا ہے، اس نے مدح کی ہے۔ اشعر الذی آتا جریر الشہرۃ الدائمہ، الشعر التی آتا جریر شہرت الدائمہ، جریر نے جو ہے نا وہ حضرت اس کی عبد الملک بن مروان کی بڑی شان بیان کی ہے۔ وہ جو عبد الملک بن مروان، جس کو ابو الملوک کہتے ہیں، بادشاہوں کا باپ، میں نے جس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ اس کے 4 بیٹے بھی بادشاہ ہوئے، تو اس کی بہت اس نے مدح کی۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جریر کی جو دائمی شہرت ہوئی ہے نا شاعری میں، وہ شعر مدح میں ہوئی ہے، کیونکہ اس نے عبد الملک بن مروان کی بڑی مدح کی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جاتا ہے کہ من کتب طٰہٰ حسین، ان میں سے کون سی بک ہے جس کو طٰہٰ حسین نے جو ہے وہ ترتیب دیا تھا؟ وہ دعاء القروان ہے۔ قروان کہتے ہیں اس چڑیا کو، آپ نے دیکھا ہوگا ایک رنگ برنگی چڑیا ہوتی ہے چھوٹی سی، تو دعا کہتے ہیں پکار کو، تو دعاء القروان کا معنی یعنی اس چھوٹی چڑیا کی پکار، ٹھیک ہے۔ اور یہ دراصل ایک ناول ہے جو بڑا ہٹ ہوا، اس پہ اس پہ ہالی ووڈ میں بھی اس پہ فلم بھی بن چکی ہے اس پر، اور بڑا اس کو ایوارڈ بھی ملے ہوئے ہیں۔ یہ دراصل ناول ہے ایک دیہات کی اس بچی کا جو سٹرگل کرنا چاہتی ہے اور جو اپنے لیے مقام معاشرے میں پیدا کرنا چاہتی ہے، کیونکہ طٰہٰ حسین ایک فیمنسٹ اور ایک سوشلسٹ ٹائپ بندے تھے، ہو گئے تھے اینڈ پہ آ کے۔ میں نے ان کی آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کی کہ وہ بچپن سے حافظ قرآن بنا اور علم اس نے حاصل کیا اور نابینا تھا، اور پھر وہ مصر آیا، قاہرہ میں آ گیا، پھر جامعہ ازہر میں پڑھا، پی ایچ ڈی کر گیا، پھر باہر چلا گیا فرانس، پھر وہاں سے پی ایچ ڈی کی، پھر وہاں سے اس کو ایک فرانسیسی ایک خاتون سے اسے محبت ہوئی، پھر اس نے اس سے شادی کر لی، پھر اس کو ساتھ لے آیا، پھر مصر کا وزیر تعلیم بنا۔ تو یہ اس کے بعض ناول جو ہیں وہ بڑے، تو یہ خاتون کی تعلیم کے بڑے حق میں تھا اور عورتوں کی آزادی کا قائل تھا، اور یہ وہ پہلا بندہ ہے جس نے مخلوط نظام تعلیم کی بنیاد رکھی ہے عالم اسلام میں۔ عالم اسلام میں جو پہلی خاتون نے پی ایچ ڈی کیا ہے وہ طٰہٰ حسین نے اس کو کروائی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دکتورہ ماہرہ الارزاوی ہے، اس طرح اس کا نام ہے، 1837 یا 1838 میں کیا اس نے، اور یہ ازہر جامعہ قاہرہ یونیورسٹی کی پہلی لڑکی ہوئی ہے جس نے پی ایچ ڈی کی ہے، اور یہ 19ویں صدی کے مڈ کی بات ہے، آج سے تقریباً 250 سال پہلے طٰہٰ حسین نے اس کو پی ایچ ڈی کروائی ہے۔ تو طٰہٰ حسین بیسیکلی جو ہے وہ عورت کی آزادی کا اور ترقی کا اور عورت کو آگے بڑھنے کا اور عورت کو مرد کے شانہ بشانہ آنے کا جو ہے نا وہ قائل ہے اور اس کا زور دیتا ہے۔ جبکہ اس کے اگینسٹ العقاد جو ہے عباس محمود عقاد، تو وہ ایک جو ہے وہ قدامت پسند رائٹر ہے، یہ بھی مصری رائٹر ہے، اس کے مقابلے کا رائٹر ہے، لیکن یہ اس سے تھوڑا بعد ہوا ہے، اور یہ جو ہے نا یہ قدامت پسندی کا قائل ہے، یہ اپنی جو سلف علماء کی جو روایات ہیں اس سے باہر نہیں نکلتا، جبکہ طٰہٰ حسین ان روایات سے باہر نکل جاتا ہے اور وہ ان روایات کو ماننے کو تیار نہیں۔ حالانکہ طٰہٰ حسین خود بہت بڑا عالم ہے، طٰہٰ حسین کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس وہ فیمنسٹ ہے تو بس وہ عالم نہیں ہے، کیونکہ طٰہٰ حسین جو ہے اس کو سیاہ ستہ زبانی یاد ہیں، اور اگر آپ اس کی تحریر اٹھائیں تو اس میں حدیثیں اور قرآن کے جو حوالے طٰہٰ حسین کوٹ کرتا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا، اور طٰہٰ حسین جو ہے وہ قرآن کا حافظ ہے، اور ایسا پکا حافظ ہے کہ اس کو ایک آیت بھی نہیں بھولتی، ٹھیک ہے۔ بچپن میں اس نے نابینا تھا تو ظاہر ہے جو چیز اس کی دماغ میں آئی ہے وہ اس میں محفوظ ہو گئی ہے، اور اس نے سیریز بھی لکھی ہیں، اس نے سیرت پہ بھی لکھا ہے، اور اس نے صحابہ کی صفات پہ بھی لکھا ہے بہت کچھ، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ اس کا نظریہ شک تھا اور اس نے کہا جی جہلی شاعری ہے ہی کوئی نہیں، اس کا وجود ہی کوئی نہیں، یہ وہ بعد میں گھڑی گئی۔ اب دیکھیں اس نے کتنی بڑی بات کی کہ اگر جہلی شاعری کا انکار کریں تو قرآن نے جو چیلنج کیا وہ کس کو کیا؟ جو قرآن کہتا ہے فاتوا بسورۃ مثلی، ٹھیک ہے، اس زمانے کے لوگ ظاہر ہے کلام کے ماہر تھے، تبھی تو قرآن نے آ کے ان کو چیلنج کیا اور وہ گونگے ہو گئے۔
تو اگر ہم یہ مان لیں کہ وہ جو شاعری زمانہ جاہلیت کی شاعری ہم پڑھ رہے ہیں، جو امراء القیس کی باتیں ہم پڑھتے ہیں، دارۂ جلجل اور فلاں، زہیر بن ابی سلمہ، اس کے بعد نابغہ زبیانی، اس کے بعد عمر بن کلثوم، لبید بن ربی، یہ سارے لوگ اگر بالکل فیک تھے اور یہ ساری جو ہے وہ تخیلاتی سٹوریاں ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر قرآن نے آ کے چیلنج کس کو کیا؟ تو قرآن کا اعجاز ختم ہو. جب اس نے یہ کتاب لکھی تھی نا، تو اس کے رد میں 400 کے قریب کتابیں پوری دنیا میں لکھی گئی جو طا حسین پہ نقد کرتی ہیں، اور اس کتاب پہ پابندی لگی. طا حسین کو جیل ہو گئی، اور پھر دوبارہ طا حسین جیل سے جب رہا ہوا تو اس نے اس کتاب میں سے وہ چیزیں حذف کر دیں. تو بہرکیف یہ آپ لٹریچر میں نثر الحدیث میں جا کے کچھ چیزیں پڑھ لیں گے. اگر آپ شوق رکھتے ہوں اور صرف ایم اے عربی اس طرح نہ کریں کہ بس ہم نے گزرنا ہے، اس کو اگر آپ ڈیپلی جا کے پڑھیں تو آپ کو بڑی انٹرسٹڈ چیزیں ملیں گی ہسٹری کی. پچھلی صدی میں کیا کچھ ہوتا رہا، اس سے پیچھے کیا کچھ ہوتا رہا، عربوں کی ایک بڑی تاریخ ہے جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جی، تو عباس محمود عقاد جو ہے وہ تھوڑا سا قدامت پسند رائٹر ہے. 1962 کے اندر 64 کے اندر جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی ہے. جی، اس کے بعد عام طور سے ڈیتھ وغیرہ نہیں دی جاتی، یہ پیپر میں ڈال دی ہیں، یہ ہمارے ایک ٹیچر ہیں وہ ڈال دیتے ہوتے ہیں اکثر. اچھا جی، اس کے بعد آ جاتا ہے جی السؤال الثالث، اختر ما تجدہ صحیحا من البیانات واکتبہ علی ورقۃ ایجابک. صحیح جو جواب ہے اس کا جو ہے وہ انتخاب کرنا ہے، صحیح جواب کا. جی دیکھیں جی، یعد عمر بن ابی ربیعہ، عمر بن ابی ربیعہ جو ہے وہ اس کو کون سی، اس کی جو غزل ہے وہ اس کی غزل کو کون سی غزل کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر اس نے 3 جواب دے دیے کنفیوز کرنے کے لیے. اب دیکھیں بیسیکلی غزل 2 طرح کی ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا. ایک کو غزل سری کہتے ہیں، آزاد غزل، اور ایک کو غزل عفیف کہتے ہیں، پاکیزہ غزل. اب لہٰذا غزل عفیف تو ہو نہیں سکتی، غزل عفیف جو ہے وہ تو ہو نہیں سکتی. اب دوسرا پھر اس میں آپشن بچتا ہے غزل اس کا سری کا، غزل سری کا آپشن بچتا ہے. اب غزل سری جو ہے نا، اب وہ 2 طرح کی، حضری کہتے ہیں شہری اور بدوی کہتے ہیں دیہاتی. اب جو عمر بن ربیعہ ہوا ہے یہ شہر میں ہوا ہے، مکہ سٹی میں ہوا ہے، سٹی میں پیدا ہوا ہے، سٹی میں رہا ہے، سٹی میں پلا بڑھا ہے. ظاہر ہے جب تک آپ عمر بن ربیعہ کو نہیں پڑھیں گے تو آپ، تو لہٰذا زعیم غزل الحضری، زعیم غزل الحضری. لیکن یہ آپشن کسی نے غلط ڈالا ہے، جس نے بھی، کیونکہ جو عام طور پہ پیپرز بنا رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ سم ٹائم کالج کے پروفیسروں کو پیپر دے دیتے ہیں، اور کالج کے جو پروفیسر ہوتے ہیں وہ لٹریچر سے اتنا ٹچ نہیں. اب جیسے جو میرا لٹریچر کے ساتھ جو میری اٹیچمنٹ ہے، یہ جتنا جس گہرائی میں میں چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، یہ جو چیزیں میرے سامنے ہیں، اب وہ ایک کالج کے پڑھانے والے پروفیسر کے سامنے نہیں ہے. نو ڈاؤٹ کہ اس نے بہت اچھا پڑھا ہوگا، اس نے PPSC بھی ٹاپ کیا ہوگا، سارا کچھ کیا ہوگا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ اٹیچ نہیں ہے نا سلیبس کے ساتھ، جب وہ پیپر بنائے گا تو اس طرح کے بلنڈر کرے گا. اب اسے ایک اس میں آپشن ڈالنا چاہیے تھا کہ زعیم غزل السری. تو غزل سری کا اصل آپشن ہے، اگر آپ گوگل بھی کریں گے نا تو گوگل آپ کو غزل سری بولے گا. اب انہوں نے غزل حضری اور بدوی دے کے اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ آزمائش میں ڈال دیا ہے. باہر کیف تو اگر اس میں دیکھے جائیں تو اس میں پھر حضری والا آپشن ٹھیک ہے. سم ٹائم اس طرح کے آپشن دے دیے جاتے. اچھا، سمی النابغہ بہذا اللقب. نابغہ، جو نابغہ کو نابغہ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نابغہ پر اچانک سے شعر وارد ہوا، بڑی عمر میں پہنچ گیا تھا، ٹھیک ہے نا جی، تو اس پر شعر آ گیا تو اس وجہ سے اس کو نابغہ کہا. جی نابغہ. قال الشاعر بعد ان تتقدم به السن، عمر میں بڑا ہو گیا اور پھر شعر اس سے آیا تو اس وجہ سے اس کو نابغہ کہتے ہیں. تو ٹھیک ہو گیا جی، پہلا آپشن ہے. اللغۃ العربیہ، عربی زبان جو ہے وہ من لغت السامیہ، سامی زبانوں میں سے، زبانوں کی جو فیملیز ہیں تو یہ سامی زبانوں سے. اچھا جی. کانا جریر شدید التعصب للاسلام لا یراعی امور الدین لا یؤمن بصدق الاسلام. لا یراعی امور الدین، جریر جو تھا امور دین کی کوئی خاص رعایت نہیں رکھتا تھا. اچھا جی. کانا زہیر ابن ابی سلمہ، زہیر بن ابی سلمہ مزنی تھا، قریشی تھا یا کندی تھا؟ مزنی تھا. زہیر بن ابی سلمہ جو ہے وہ مزنی تھا، مزنیین میں سے تھا. البحتری من ابرز الشعراء والمؤلدین العباسیین من اکبر شعراء الامویین من اکبر شعراء. اندلسین بھی غلط ہے اور اسی طریقے سے امویین بھی غلط ہے. بحتری جو ہے وہ عباسی دور کا شاعر ہے، مؤلدین میں سے ہے، ٹھیک ہے، مؤلدین میں سے اور عباسیین میں سے. اچھا. حزنت الحنساء حزنا عظیما، حضرت خنسا کو جو بڑا دکھ پہنچا ہوا تھا نا، جو وہ تھا، تو وہ جو زیادہ مرثیہ کہتی تھیں، جو زیادہ روتی تھیں، تو علی اخیہ تبکیہ و ترثیہ زمانا طویلا. یہ 2 نمبر جو آپشن ہے، نہ وہ اپنے باپ پہ روئیں بہت زیادہ، نہ اپنے خامد پہ، بلکہ وہ روئیں تو کس پہ؟ اپنے بھائیوں پہ. کان البحتری
من اجمل خلق اللہ سویہ، من اجملی یا اوثقی یا اسمنی، تو بحتری کے بارے میں آتا ہے کہ من اجمل خلق اللہ سویہ۔ فلما فارغ طہ حسین من الجامعۃ المصریہ کتب کتابہ المعروف، جب وہ جامعہ مصریہ سے فارغ ہوا تو اس کی وہ کتاب جس شہرت کی بلندیوں کو پہنچ گئی، جس کا ابھی میں نے تذکرہ کیا، فی شعر الجاہلی، اس نے ایک بک لکھی تھی جس کا نام تھا فی شعر الجاہلی، کہ جس یعنی وہ اقوالات جو شعر جاہلی کے بارے میں ہیں، وہ چیزیں جو میرے مائنڈ میں جو ہے وہ شعر جاہلی کے بارے میں، یعنی جو میں سمجھتا ہوں شعر جاہلی کے بارے میں، اور اسی طریقے سے ذکر ابی اولا بھی اس کی بڑی کتاب ہے، ذکر ابی اولا یہ بھی ہو سکتی ہے، ذکر ابی اولا بھی، کیونکہ نا اس کی جو اصل میں پی ایچ ڈی جو اس کی مصر میں ہے وہ ذکر ابی اولا میں ہے، تو عین ممکن ہے کہ ذکر ابی اولا والا ہی آپشن جو ہے وہ درست ہونا چاہیے، اور بحتری کا پھر اوسخ والا آپشن بھی درست ہو سکتا ہے اگر دیکھا جائے تو، کیونکہ اس کا جو کلام ہے اس کے اندر ترسیخ بہت زیادہ ہے، خوبصورتیاں بھی پائی جاتی ہیں اور ترسیخ بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، تو عین ممکن ہے کہ وہ والا آپشن بھی اس میں جو ہے وہ درست ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلا دیکھیے گا، آگے ہے کہ لقب اختل بہذا اللقب، اختل جو ہے اس کو اختل کیوں کہتے ہیں؟ اختل کو اختل اس لیے کہتے ہیں، یہ ہم نے کل بھی پڑھ لیا تھا پچھلے لیکچر میں، کہ اختل کی زبان جو ہے وہ بڑی لمبی تھی، ٹھیک ہے نا جی، تو طویل اللسان تھا اور اسی طریقے سے بڑا صفی تھا، یعنی بد زبانی کے ساتھ گفتگو کرتا تھا، اور لوگوں کو ہر وقت جو ہے نا وہ بس گالی گلوچ اور اس طرح کی گندگی کی چیزیں کرتا رہتا تھا، ٹھیک ہے جی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ، اب یہ عمر بن ربیعہ غزل عفیف، یہ جواب غلط ہے، عمر بن ابی ربیعہ کا غزل عفیف والا جواب غلط ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو نوٹ فرما لیں کہ یہ جواب بالکل غلط ہے، اور اس کا جو صحیح جواب ہے، یہ کتابوں میں بڑی غلطیاں ہیں، اس کا جو صحیح جواب ہے وہ غزل عفیف نہیں آئے گا، بلکہ وہ غزل سری ہوگا، وہ یہ دو آپشن بھی نہیں بنتے، وہ غزل سری ہوگا، عمر بن ابی ربیعہ نے جو غزل کہی ہے وہ گندی غزل کہی ہے جی۔ سمیہ نابغہ بہذا اللقب، یہ دیکھ لیں یہ صحیح ہے، اچھا دیے ہوئے ہیں انہوں نے، اللغة العربیہ من اللغة السامیہ، ٹھیک ہے، کان جریر لا یرای امور الدین، کان زہیر بن ابی سلمہ مزنیا، بحتری من ابرز الشعراء المولدین، اچھا جی، حزنت الخنساء علی اخی کان البحتری اوسخ، انہوں نے اوسخ دیا ہے جی، ٹھیک ہے، اجمل بھی ٹھیک ہے، اگر اجمل بھی ہو تو ٹھیک ہے۔ اچھا، فلما فرغ طہ حسین ذکر ابی اولا میں اس کی پی ایچ ڈی ہے، اور پھر مقدمہ ابن خلدون میں اس کی سوربون سے پی ایچ ڈی ہے، اور ویسے اس نے شعر جاہلی بھی انہی دنوں میں لکھی تھی جب اس پہ پابندی لگ گئی تھی۔ لقب اختل بہذا اللقب کان سفیہ اللسان، ٹھیک ہے، بد زبان تھا، و جری علی الناس، آگے نا لوگوں کو کے اوپر جری تھا اور گفتگو اس طرح کی کرتا تھا۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے دیکھیے گا، آگے ہے جی کہ اولیت الشعر عند العرب، اولیت الشعر عند العرب کدھر گیا، اولیت الشعر عند العرب مجہولہ، ٹھیک ہے جی، اور شعر کب سٹارٹ ہوا، شروع میں شعر کی جو اولیت ہے نا وہ عربوں کے ہاں مجہول ہے، عرب کنفرم نہیں کر سکتے کہ کب یہ شاعری ہمارے اندر آئی، یہ بات درست ہے۔ القرآن ہوا اول کتاب دون فی اللغۃ العربیہ، پراپر جو ریٹن میں پہلی بک آئی ہے نا عربی میں وہ قرآن ہی لکھی گئی، یہ بات درست ہے۔ کانت وفات کعب بن زہیر فی خلافت عمر، حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں کعب کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی ہے، نہیں یہ بات غلط ہے، بہرحال اس کو پھر بھی چیک کر لیجئے گا، میں چیک کر دوں گا ابھی پہ کلاس کے ابھی کر دیتا ہوں آپ کو، کیونکہ کعب بن زہیر کی جو ڈیتھ ہے، ایک میں نے پڑھے تھا کہیں کول کہ حضرت عمر کے زمانے میں ہی ہوئی ہے، 22-23 ہجری میں ہوئی ہے شاید، یا حضرت عمر کے فوراً بعد ہوئی ہے، اس ٹائپ کی اس کے بارے میں ہے۔ اچھا جی، کعب بن زہیر، ٹھیک ہے جی، حضرت عمر کی تو وفات ہو گئی ہجری لحاظ سے، ایک منٹ، ہجری لحاظ سے کیا بنتی ہے یہ، یہ ٹھیک ہے، یہ جواب ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا جو آپ نے اعلان فرمایا ہے، ہمارے پاس جو ہجری شروع ہوتی ہے وہ 623 سے شروع ہوتی ہے، یکم ہجری، اور اس کی جو ڈیتھ بتائی جا رہی ہے وہ 662 میں بتائی جا رہی ہے، تو 662 میں اگر اس کی ڈیتھ ہے تو 623 سے 662 اگر آپ لے آئیں تو درمیان میں 50 سال، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی وفات حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں ہوئی،
تو ٹھیک ہے یہ بات، جس کی وفات حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں ہوئی ہے۔ جی آگے دیکھیں جی، آگے ہے کہ قد تکاثر عدد الشعراء فی العصر الاموی لاسباب سیاسہ، اسباب سیاست کی وجہ سے شعراء کی جو تعداد ہے وہ بنو امیہ کے زمانہ میں زیادہ ہو گئی تھی، بنو امیہ کے زمانہ میں شعراء کی جو تعداد ہے وہ زیادہ ہو گئی تھی۔ اس کے اندر جو ہے نا ہاں جی، بنو امیہ کے زمانہ میں زیادہ ہو گئی تھی، یہ بات درست ہے، کیونکہ کافی سارے اس میں فیکٹرز ہیں، صرف سیاست ہی نہیں ہے، مذہبی فیکٹر بھی ہے، کیونکہ حضرت بنو امیہ کا جو دور حکومت ہے اس میں اہل تشیع باقاعدہ ایک گروہ تھے، خوارج ایک الگ گروہ تھے، روافظ ایک الگ گروہ تھے، ٹھیک ہے، پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی گروہ بن گئے تھے، پھر ائمہ میں کے آگے الگ الگ فالورز تھے، مثلا حضرت فرقہ زیدیہ الگ تھا، حضرت زید امام زید کی جو فالورز تھے، پھر امام اسماعیل کے فالورز جو آج کل شیعہ اسماعیلیہ کہلاتے ہیں یہ الگ تھے، تو کافی سارے گروہ ہو گئے تھے نا، اور تو سیاسی لحاظ سے بھی تھا، تو لہٰذا شعراء کی تعداد کثیر ہوئی، لیکن یہ فیمس شعراء نہیں ہوئے، یہ فیمس شعراء نہیں ہوئے، کیونکہ جو زیادہ شہرت ہے نا عربی ادب میں جن شاعروں کی، تو وہ بنو عباس کے زمانے کے شاعر ہیں، بنو امیہ کے زمانے کے شاعر جو ہے نا وہ نہیں ہیں، وہ بنو عباس کے زمانے کے شاعر ہیں۔ جی اس کے بعد ہے کہ آگے ہے ترک الفرزدق المہاجات فی آخر عمری و اقبل علی عبادت اللہ، کہ فرزدق جو ہے یہ بات درست ہے، فرزدق جو ہے وہ اپنی آخری عمر میں اس نے یہ جو تین لوگ تھے نا جریر، اختل اور فرزدق، جن کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، بنو امیہ کے زمانے کے یہ تین ہی بڑے ٹاپ شعراء ہوئے ہیں، تو فرزدق آخری عمر میں حجف گوئی سے باز آ گیا تھا، ٹھیک ہے، اور اللہ کی عبادت کی طرف رجوع کر لیا تھا، اور اس پر جو ہے نا وہ تشیع کی چھاپ تھی، تشیع کی چھاپ تھی، اور بعض رات کہتے ہیں کہ تشیع کی چھاپ نہیں تھی، تھا تو اہل سنت میں سے، اور لیکن یہ ہے کہ اس میں اہل بیت کی محبت کی شدت کا قائل تھا، تو وہ تو کئی شخصیات ہوتی ہیں، یہ وہی فرزدق ہے جس نے امام زین العابدین کے بارے میں کہا تھا جب وہ بیت اللہ آئے تھے، اور وہاں پر اس نے کہا تھا جب یہ واقعہ آگے چل کے ہم پھر پڑھیں گے، پھر اس کو انجوائے کریں گے۔ جی آگے دیکھیں، آگے ان اللغة حرکاتها يعبرها كل قوم عن اغراضهم، ٹھیک ہے جی، بے شک زبان، ٹھیک ہے جی، زبان نہیں، اصوات کے بارے میں یہ کہا جائے، اصوات کی تعریف ہے، لغہ کی تعریف نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچھا جی، يعبر بها كل قوم عن اغراضهم، ان اللغة هي حرکات نہیں، ان اللغة هي اصوات، ٹھیک ہے، بے شک زبان وہ آوازیں ہیں کہ جن کے ذریعے کوئی قوم اپنی غرضوں کو تعبیر کرتی ہے، اپنی دکھ سکھ بتاتی ہے، اپنی ضروریات جس سے بتاتی ہے، تو ایسی آوازیں ہیں، اس کو زبان کہتے ہیں، نہ کہ حرکات کو، تو یہ غلط ہے۔ تو وفی ابو تمام فی سنہ 233 ہجری، ٹھیک ہے جی، فی سنۃ الثالثۃ والثلاثین بعد الفین، بعد الفین، ٹھیک ہے، بعد میتین، یہ للہجریہ، اب دیکھیں نا 233 کو اگر ہم عربی میں کہیں گے تو ہم کہیں گے فی السنۃ الثالثۃ والثلاثین، ثالثہ والثلاثین ہو گیا 33، بعد میتین 200 کے بعد 33، ٹھیک ہے، تو فی السنۃ الثالثۃ والثلاثین بعد میتین للہجریہ فی موصل، موصل جو ہے موصل عراق کا شہر ہے، وہاں پہ ابو تمام، یہ وہی ابو تمام ہے جس کی آپ نے بک پڑھی ہے، کون سی بک پڑھی ہے آپ نے اس کی، کوئی بتا سکتا ہے؟ کو پتہ تو لگے آپ کو، سمجھ بھی آ رہی ہے تھوڑی بہت، ہاں جی بتائیں جلدی سے۔ ہے کوئی آپ میں سے جو اس کو بتائے؟ ابھی پرسوں آپ نے وہ بک پڑھی ہے شاعری کی، اس کی کتاب کا نام ہے کتاب الحماسہ، دیوان الحماسہ، ٹھیک ہے نا جی، یہ پیچھے پیپر میں میں نے آپ کو کروائی ہے، حماسہ دیوان، بالکل ٹھیک ہے، یہ سامیہ رفیق نے بتایا جی، حماسہ جس میں 10 ابواب ہیں، آپ نے پڑھا تھا کہ حماسہ کے 10 ابواب ہیں، اور اس کا نام حماسہ کا حماسہ کیوں رکھا، یہ ساری باتیں آپ کر چکے ہیں، ان کو نوٹ کیا کریں ساتھ ساتھ تو فائدہ ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے، ورنہ سنتے ٹائم تو آپ کو لگے گا کہ ہمیں یہ یاد ہو رہا ہے، لیکن پھر بعد میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو بھول جائیں گی چیزیں۔ جی تو ملکہ عمر بن کلثوم ہی الخامسۃ بین المطولات، ٹھیک ہے جی، لمبے ملکوں میں سے اس کا 5واں نمبر کا ملکہ، یہ غلط ہے،
خمسہ معلقہ عمر بن کلثوم ہی الخامسۃ بین المطولات. یہ ہم شذرات میں جا کے بات کریں گے، فی الحال میں اس کو کنفرم نہیں کر رہا یہاں پہ کہ یہ پانچواں ہی اس کا بڑا بنتا ہے، وہاں پہ دیکھیں گے کاؤنٹنگ کے لحاظ سے کس کا بڑا بنتا ہے. کان الجاہز حسن خلقی جمیل الوجہ طویل القامہ. جاہز کے بارے میں ہم نے کل پڑھا تھا کہ وہ قبیح الشکل تھا، وجیح الشکل نہیں تھا. ٹھیک ہے جی، تو لہٰذا یہ غلط ہے. الشعر والشعراء، یہ شعر والشعراء یہ کس کی کتاب ہے؟ ابن قتیبہ کی. یہ گزری بھی شاید ہے، ابھی میں نے کل بتائی تھی جب میں ابن قتیبہ کی دوسری کتاب بتا رہا تھا ادب الکاتب، اس کے ساتھ میں نے بتائی تھی کہ الشعر والشعراء بھی ہے. اور جاہز کی کون سی کتاب ہے؟ جلدی سے لکھیں یہاں پہ، جاہز کی کون سی کتاب ہے جی؟ جاہز کی کتاب کا کیا نام ہے؟ بورڈ ڈھیلے ہیں آپ لوگ، ایکٹیو نہیں ہے. جاہز کی کتاب جس میں سے ہم نے کل ضرب الامثال اور احادیث کی ہیں، وہ کون سی کتاب تھی؟ البیان والتبیین. گڈ، البیان والتبیین. ٹھیک ہے نا، جو ہمارے سلیبس میں شامل ہے. البیان والتبیین کا ڈھیر سارا متن ہمارے سلیبس میں شامل ہے، اس میں سے پکا ایک سوال آتا ہے جی، البیان والتبیین. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا جو ہے وہ اس کا ایک جزء اول ہو گیا مروزی کا، اور پھر اب اس کے بعد آگے تفصیلی مقالات ہیں. ٹھیک ہے، امراء القیس کی زندگی اور شعر، اس پہ تو میں آپ کو کروا دوں گا. خصائص شعر الجاہلی پہ ہماری بات، شعر جاہلی بولی ہے نا اس نے، تو شعر جاہلی میں تو ہم جا کے شاعری میں بات کر لیں گے، مشکل نہیں ہے. خصائص نثر الجاہلی آپ کا ہو چکا ہے. اگر یہ ٹاپک آ جائے نا، خصائص النثر الجاہلی، جیسے کہ آگے آ رہے ہیں، تو وہ ابھی دیکھ لیں، آپ کا میں نے کروایا تھا پہلے. کون سا تھا وہ؟ جس میں آپ نے لکھنا ہے کہ نثر جاہلی جو ہے اس میں کتنی چیزیں ہیں. اس میں خطبہ آ جاتا ہے، اس میں حکم ہے، امثال ہیں، اس میں جو ہے وہ وصیہ ہے، ٹھیک ہے، القصہ ہے. یہ ساری باتیں آپ لکھیں گے اس کے اندر، اور اس کی تعریفات وہ میں اکٹھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، بلکہ میں نے دیکھی ہیں اس میں آگے کہیں آ جائیں گی یہ جب ہم PDF شیئر کریں. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.